باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خیریت سے آپ سب لوگ؟ اسد صاحب صاحب خیریت سے ہیں؟ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی. گفتگو ہماری چل رہی تھی کتاب سیوطی میں علامات اسم کے بارے میں. پہلے کلام کی تعریف کی مصنف صاحب نے اور اس کی تشریح کی جلال الدین سیوطی صاحب نے، پھر کلمے کی، اور پھر اس کے بعد کلمے کے جو اقسام ہیں اسم فعل حرف، ان تینوں کی علامتیں بیان کرنا شروع کی. اور شروعات کس سے کی؟ کس کی علامتیں؟ پہلے اسم کی. کیوں؟ کیا وجہ بیان کی کہ کیوں کیا وجہ ہے کہ اسم کی علامتیں پہلے بیان کرنی شروع کی؟ کیونکہ اسم جو ہے دونوں پر برتری رکھتا ہے. کن دونوں پر؟ فعل اور حرف. وہ پوری بات کہا کریں. اسم کو اب اس فعل اور حرف پر شرف حاصل ہے. اسم اپنی دونوں قسم پر شرف رکھتا ہے. کس وجہ سے شرف رکھتا ہے؟ کیونکہ یہ ان دونوں کا محتاج نہیں ہوتا ہے. کیونکہ اسم حرف اور فعل کا محتاج نہیں ہے کلام بننے کے لیے. خالی دو اسم سے بھی کلام بن سکتا ہے، جبکہ فعل اور حرف کلام بننے کے لیے اسم کے محتاج. ٹھیک ہے. پھر علامات اسم جو بیان کرنی شروع کی تو کیا بتایا؟ بالجر والتنوین والنداء وال ومسند للاسم تمیز حصل. اصل میں کیا تھا؟ یہ ترکیب جو سیٹ ہوا ہے جملہ اس طریقے سے ہی شعر حصل للاسم تمیز، حصل للاسم تمیز بالجر والنداء وال ومسند. یعنی اسم کو تمیز حاصل ہوتی ہے یا جدا ہوتا ہے اسم کس چیز کے ذریعے سے جدا ہوتا ہے؟ جر کے ذریعے سے، تنوین کے ذریعے سے، ندا کے ذریعے سے، اور الف لام کے ذریعے سے، اور مسند کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. ان چیزوں کے ذریعے سے اسم کو جدائی حاصل ہوتی ہے، تمیز ہوتی ہے. کیونکہ یہ وہ علامتیں ہیں جو اسم سے مخصوص ہیں، فقط اسم سے مخصوص ہیں، فعل و حرف میں نہیں پائی جاتی. ان میں سے بالجر کی ہم نے کل توضیح دی تھی. کیا توضیح دی تھی؟ کہ اسم کو جر کے ذریعے سے تمیز حاصل ہوتی ہے. بالجر کہا انہوں نے، بالحرف الجر نہیں کہا. سیوطی صاحب کیا کہتے ہیں؟ اس لیے انہوں نے بالجر کہہ دیا کہ جر کے ذریعے سے تمیز حاصل ہوتی ہے تاکہ دونوں چیزیں شامل ہو جائیں. حرف جر کے ذریعے سے بھی جر جو آتا ہے وہ بھی، جو اضافت کی وجہ سے جر آتا ہے وہ بھی. اگر بالحرف الجر کہہ دیتے تو فقط جار مجرور تو شامل ہو جاتا، لیکن اضافت والا جر شامل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جر بالحرف نہیں ہے. جر بالحرف کہہ دے تو وہ شامل نہ ہوتا. لیکن پھر یہ کیا کہتے ہیں سیوطی صاحب؟ لیکن یہ بات اگر ایسا ہی ہے تو مصنف صاحب کا آگے نظریہ آئے گا. تو ان کا نظریہ تو یہ ہے کہ مضاف الیہ کا جو جر ہے وہ حرف جر کے ذریعے ہی ہوتا ہے، بھلے ہی وہ مقدر ہے، ہوتا حرف جر کے ذریعے سے. لہٰذا بالحرف الجر کہتے تو دونوں کو شامل ہو سکتا تھا. تو پھر کیوں نہیں کیا ایسا انہوں نے؟ کہا کہ دوسروں کے اعتقاد کا انہوں نے، دوسروں کے مذہب کا انہوں نے رعایت کرتے ہوئے ایسا کہا. پھر اس کے بعد تنوین کی بات پہ آئی تھی، تو میں نے کہا تھا کل بتاؤں گا آپ کو. تنوین کے ذریعے سے بھی اسم کو تمیز حاصل ہوتی ہے. تنوین کی انہوں نے قسمیں بیان کی ہیں. تنوین کی دیکھیں، تنوین کی تعریف تو یاد ہے نا، حد التنوین کیا ہے رضی احمد؟ حد التنوین، تنوین کی حد کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ تنوین نون، ایک نون ہوتا ہے، تصبت لفظا لا خطا. عبارت تک یاد ہو گئی مجھے، میں نے بھی کل ہی پڑھی تھی، پڑھی ہوگی پہلے لیکن یاد نہیں کی تھی، کیونکہ کل ہی کی بات ہے ذہن میں رہ جاتی ہے. نون
تنوین ایک نون ہوتا ہے جو لفظاً تو ثابت ہے، یعنی بولنے میں تو آتا ہے، بولا جاتا ہے، لفظاً بولا جاتا ہے، لیکن خطاً لکھاوٹ میں نہیں ہوتا. زیدن، زیدن، نون لفظ میں ہے نہیں، زیدن نون کی آواز آ رہی ہے، لیکن لفظ میں کہیں دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں دکھائی دے رہا. تو نون تنوین کی تعریف یہ ہے. تنوین کی تعریف تجوید بھی نہ پڑھی ہوگی پھر مجھے لگ رہا ہے آپ نے تجوید میں بھی، کیونکہ نون ساکن نون کی تعریف کی ہے، تنوین کی تعریف کی ہے، تنوین کی 3 قسمیں بھی بیان کی ہیں. اس کا مطلب آپ نے آزمون بھی صفحے 1 کا نہیں دیا ہوگا جس میں تجوید شامل ہے، ہلیت القرآن جلد 1، اس میں بتایا تھا کہ کیا ہے وہ شروع میں شد، مد، تنوین کیا ہے، ضوابط، حرکات سب سے پہلے بتائیے، پھر ضوابط. اللہ اکبر، خالی تجوید ہی میں نہیں، صرف مقدماتی کا پہلا ہی درس ہے، صرف مقدماتی کا پہلا ہی درس ہے. حرکات فتح ضمہ کسرہ ہیں اور کچھ ضوابط ہیں. ضوابط میں کیا کیا آتا ہے؟ سکون ہے، شد، مد، حمزہ قد، حمزہ وصل. تنوین کی بھی تعریف تھی، وہی بتایا تھا. تنوین ایک نون ساکن ہوتا ہے جو بولا تو جاتا ہے لیکن لکھا نہیں جاتا. یہ 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک تو تنوین رفع زیدن، تنوین نصب زیدن، تنوین جر زیدن. علامت کیا ہے؟ حرکت کو ڈبل کر کے دکھایا جاتا ہے. حرکت کو بتائیے، دیکھیے صرف مقدماتی کی بھی ہے یہ بات، تحلیہ پڑھی ہوگی اس میں بھی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ پڑھے ہوئے بہت دن ہو گئے، آزمون جب دیا ہوگا تو بار بار پڑھا ہوگا. تنوین کے بارے میں انہوں نے بتایا تھا، تنوین کی تعریف بتا دی. تنوین کتنے طرح کی ہوتی ہے جی؟ ارے وہ قسم میں نہیں، اس میں 4 ہے. تنوین کی وہ قسم میں نہیں کہہ رہا میں، تنوین رفعی ضمی نہیں. تنوین کتنے طرح کی ہوتی ہے؟ تنوین تمکن، تنوین تمکن. آپ نے اگر ہدایہ پڑھی ہو تو بتایا ہوگا اس میں متمکن کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ تنوین تمکن، تنوین صحیح صاحب، تنوین تنکیل، تنوین تنکیل، تنوین مقابلہ، مقابلہ، تنوین عوض. خود تنوین عوض 3 طرح کی ہوتی ہے. عوض از جملہ، جملے کے بدلے کی ہوگی. عوض کہتے ہیں بدلے، عوض یعنی بدلے. یا تو عوض از جملے ہوگی، یا عوض از کلمہ ہوگی، یا عوض از حرف ہوگی. عوض کے معنی بدلے کے ہیں نا، عوض کے معنی بدلے کے ہیں نا جی. تنوین تمکن کا کیا مطلب ہے؟ جو اس میں مورب پہ آتی ہے، جو تنوین اس میں مورب پر آتی ہے، یعنی اس کا علامت یہ ہے کہ جس پہ آتی ہے کہ وہ اس مورب ہے اور منصرف ہے، اس مورب ہے اور منصرف ہے. ساحین، ساحین آپ نے پڑھو گا، ساحین اسے تنوین تنکیر کہتے ہیں. ساحین میں جو تنوین ہے سے تنوین تنکیر، نکرے والی تنوین. ٹھیک ہے، آئیے مقابلہ، تنوین مقابلہ. مقابلہ ہے اردو میں بھی بولتے مقابلہ. کیوں کہتے ہیں اسے تنوین مقابلہ؟ مسلمونا، مسلمونا کیا ہے؟ مسلمونا میں جمع مذکر سالم ہے نا، مسلمونا نون ہے اس میں، جمع مذکر سالم ہے نون ہے. یہ جمع مؤنث سالم ہے، اس میں نون نہیں ہے، اس میں نون ہے اس میں نہیں، اس کے مقابلے میں اس میں تنوین لے آئے، اسے تنوین مقابلہ کہتے ہیں. تنوین عوض از جملہ، ہی نا اے زین پڑھا ہوگا آپ نے. اس میں تھا یہ
حین ایزن اصل میں کیا تھا؟ یہ زن جو ہے، زن تنوین ہے، یہ اسے تنوین مقابلہ عوض کہتے ہیں. یہ تنوین کائے کے بدلے آئی ہے، زال پہ جو تنوین ہے ایزا تھا یہ اصل میں، ٹھیک ہے، ایز تھا یا ایزا تھا. تو یہ تنوین کون سی ہے؟ تنوین عوض ہے، لیکن جملے کے بدلے آئی ہے. کیا تھا اس میں؟ حین اذا ذهب زید، اذ ذهب زید، اذا کانا، حین اذ کانا کذا، حین اذ کانا کذا. لکھ لو اصل میں کیا تھا؟ حین اذ کانا کذا. کذا یعنی پورا جملہ ہے، کذا کا یعنی ایسے ایسے جب ہوا، ایسے ایسے جب ہوا. تو پورا جملہ حذف ہو گیا، اس کے بدلے یہ تنوین آ گئی. یعنی اصل میں آپ نے پڑھا ہوگا کلن، پڑھا ہے کلن، یہ کلمے کے بدلے ہے. اس میں کیا تھا؟ کلن، کلو شیئن، کلو شیئن، شے اسم ہے نا، کلمہ ہے نا، ایک کلمہ ہے. کلو شیئن کلمہ ہے، جملہ تو نہیں نا شے. تو یہ تنوین اس کے بدلے آ گئی. تنوین عوض از حرف، تنوین عوض از حرف. جوارن، جوارن اصل میں کیا تھا؟ جوارن، جوارے یون، جوارے یاد ہے نا وہ کون سا بتایا تھا؟ فاعل میں داعن، سب پہ سادہ یاد ہے؟ داعن، راعن یاد ہے؟ اصل میں داعن کیا تھا؟ داعون تھا. ایسے ہی جوارن کیا تھا اس میں؟ جوارے یون، جوارے یون، جوارے یون. ضمہ یہاں پہ دشوار تھا، ضمہ گر گیا، کیا بچا؟ نون بچا، یا یہاں پہ سے ضمہ ہٹ گیا تو کیا بچا؟ یا ساکن، اور نون ساکن، تنوین کا نون ساکن، اور یا بھی ساکن، التقاء ساکن ہوا، یا گر گئی تو نون تو بچا نا تنوین کا. تو اسے ایسے کر کے لکھ دیتے ہیں جواری، اسے ایسے کر کے لکھ دیتے ہیں جواری. سمجھ میں آیا؟ جیسے وہاں پہ داعون سے داعن کیسے ہوا تھا؟ داعون تھا، واو پہ ضمہ دشوار تھا، وہ گر گیا، واو ساکن تھی اور تنوین ہوتا ہی نون ساکن ہے. واو بھی ساکن، نون تنوین بھی ساکن، نون ساکن، تو واو گر گیا، کیا بچا؟ التقاء. داعین ہوا تھا، واو گر گیا التقاء ساکن کی وجہ سے داعین ہو گیا. اور داعین کو ایسے لکھا جاتا ہے، جوارن کو داعین کو ایسے لکھا جاتا ہے. تو یہ بتائیے جوارن کس کے بدلے ہے؟ تنوین جو آئی ہے نون تو یہ رہا جوارن، آواز نہیں آ رہی نون کی؟ تو یا کے بدلے جوارن تھا. گدھو جوارن یا گر گئی تھی التقاء ساکن کی وجہ سے، ضمہ یہاں پہ دشوار تھا، یا پہ سے ضمہ گرا، یا ساکن، نون تنوین کا نون ساکن، یا گر گئی تو یا کے بدلے ہی آئی نہیں ہے جی. تو حرف ہے یا کلمہ ہے یا جملہ ہے؟ یا جو تھی وہ کلمہ ہے، حرف ہے یا جملہ ہے؟ حرف ہے. تو یہ تنوین عوض از حرف ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ ساری تنوینیں جو ہیں وہ کائے کی علامت ہیں؟ اسم کی علامت ہیں، اسم پہ آتی ہیں. ایک تنوین اور ہے جو یہاں نہیں بتائی گئی ہے، ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں تنوین ترنم. ہدایہ میں دی ہوگی، سنا نہیں؟ ہدایہ میں پڑھا ہوگا. تنوین ترنم اشعار وغیرہ میں ہوتی ہے تنوین. اس میں تو کسی بھی چیز پہ تنوین لگا دیتے ہیں. اسی میں آپ نے بتایا کہ وہ تنوین مثال بیٹھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ تنوین جیسے زیدن دیکھو اسم کی علامت ہے، اسمی پہ ہے، اسم سے مخصوص ہے. صحیح، مسلماتن، حینئذ، کلن، جوارن، یہ سب اسم کی علامت. لکھ لیا ہے؟ اسد صحیح صاحب اسکرین شاٹ لیا ہے جی؟ اسد صحیح جناب جی. ایک منٹ رکو ذرا، اسکرین شاٹ ابھی لینا پہلے، لائٹ سے شاید بورڈ چمک نہیں رہا ہے. ہاں اب لے لیا جناب جی، لے لیا جناب، لے لیا. یہ اسم کی علامت ہے. اسم کی علامت ہے. تنوین سے بھی کیا ہوتا ہے؟ اسم کو تمیز حاصل ہوتی ہے تنوین سے. تنوین کی تعریف کیا ہے؟ تنوین ایک ایسا نون ہے نون ساکن ہے
जो तस्बुत लफ्ज़न ला खत्तन, बोला तो जाता मगर लिखा नहीं जाता। नीचे लिखा देखिए, यहाँ पे आइए सफ़ा उस पे खोलिए, बिल जर्रे व तनवीन दिखाई दिया जी रज़िया अहमद, बिल जर्रे के बाद व तनवीन दिखाई दिया, तनवीन दिखाई जी बिल जर्रे व तनवीन दिखाई दिया, अल मुनक़सिम बोलो, अल मुनक़सिम लित तमक्कुन व तनकीर वल मुक़ाबलत वल एवाज़, तनवीन जो कि मुनक़सिम होती है, तक़सीम होती है तमक्कुन की तरफ, तनकीर की तरफ, मुक़ाबले की तरफ, एवाज़ की तरफ। कितनी है ये? 4, तमक्कुन, तनकीर, मुक़ाबला और एवाज़। एवाज़ की खुद 3 किस्में हैं। बदल, एवाज़ यानी बदले, बदले जो आती है तो जुमले के बदले आती है, या कलमे के बदले, या हर्फ के बदले। वह हद्दुहु, हद्दुहु यानी तारीफ़ुहु, तारीफ़ तनवीन, नून, एक तनवीन जो है वो नून होता है, वो तो लफ्ज़न, लफ्ज़न तो साबित है, लफ्ज़न इन बोलने में, ज़ैदुन, ज़ैदन, ज़ैदिन, आवाज़ आ रही है नून की, लफ्ज़न साबित है, लेकिन खत्तन नहीं है, लिखोगे तो नहीं दिखेगा। तनवीन के ज़रिए से तमीज़ वो होती है, तमीज़ हासिल होती है इसम को। वन निदा ए अस्सलाह, निदा से तमीज़ हासिल होती है इसम को, यानी निदा से हासिल होती है, यानी इसम सलाहियत रखता है अयुनादा कि उसको आवाज़ दी जाए, निदा दी जाए, या ज़ैदो, हैं ज़ैद में सलाहियत है कि उसे आवाज़ दी हमने, तो ये इसम की खासियतों में से है। ये ऐ वन्निदा यानी ऐ अस्सलाहियतु लिअयुनादा, के सलाहियत हो उसमें कि उसे मुनादा बनाया जाए, ये इसम की खवास में से है। ठीक है, वो अल और अलिफ लाम से तमीज़ हासिल होती है इसम को, यानी इसम की खवास में से। लेकिन अलिफ लाम कौन सा होना चाहिए? अल मारिफा, वो अलिफ लाम जो मारिफा करता हो, रजुल अर रजुल, तो अलिफ लाम जो अर रजुल में है ये इसम की अलामत, इसम से मखसूस है ये, क्योंकि अलिफ लाम एक मौसूला भी होता है, वो मुजारे पे भी आ सकता है, वो फेल पे भी आ सकता है। लिहाजा यहाँ पर इसलिए इन्होंने कैद लगा दी कि अलिफ लाम जो इसम की खुसूसियात में से है, जो इसी से मखसूस है, किसी और पे नहीं आता, ना फेल पे ना हर्फ पे, वो अलिफ लाम तारीफ है। आइए, औ मा यकूम मकामहा, अलिफ लाम मारफा या जो उसके कायम मकाम हो, कायम मकाम यानी जो उसकी जगह यूज होता हो। जैसे आपने कबीले लुगत बनी तय, कबीला है तय, उनके कबीले में अल रजुल नहीं कहते हैं, अम रजुल कहते हैं, अम रजुल, उनका लहजा है अपना, अल को अलिफ लाम नहीं, उनके अलिफ, तो ये अलिफ मीम जो है, ऐसा नहीं है कि अर रजुल में अलिफ लाम तो मारफा है, अलिफ लाम हर्फ तारीफ है, और अम रजुल में अलिफ मीम नहीं है, नहीं, ये भी है, वही है। वसयाती अन करीबी बात आएगी, अन्ना अलिल मौसूला, अन्ना अलल मौसूला, अल मौसूला, अलिफ लाम मौसूला तदखुलु अलल मुजारे, मुजारे पे भी दाखिल होता है वो, इसलिए यहाँ पर इन्होंने कैद लगा दी कि अलिफ लाम जो इसम से मखसूस है वो अलिफ लाम में तारीफ है। और क्या? बिलजर्री व तनवीन व निदा व अल व मुस्नदिन, और क्या अलामत है इसम जो इसम की खुसूसियात में से? मुस्नद होना, यानी अल इस्नादु इलैहि, इसम की तरफ इस्नाद दी जाती है, यानी ऐ बिकुल्ल मिन हाज़िल उमूर, ऐ बिकुल्ल मिन हाज़िल उमूर, ये तमाम अस्मा, ये तमाम उमूर जो भी बयान किए, बिलजर्र व तनवीन व निदा व अल व मुस्नद, इन तमाम उमूर के जरिए से लिल इसमे तमीज़ुन, इसम को तमीज़ हसल हासिल होती है। ऐ तमीज़ यानी इनफिसाल अन क़सीमैन, अपने दोनों क़सीम यानी फ़ेल और हर्फ से इनफिसाल, जुदाई हासिल होती है। क्यों, कैसे जुदा हो जाता है ये इन चीज़ों के ज़रिए से? जर तनवीन निदा वाल के ज़रिए और मुस्नद के ज़रिए से कैसे जुदा हो जाता है अपने क़सीम से? लिख्तिसासिहा, इसलिए कि तमाम उमूर मखसूस हैं बेही, इसम से मखसूस हैं। फला तदखुलु अला गैरिही, इसके गैर पर दाखिल नहीं होते, इसम के गैर पर यानी इसम के अलावा किसी और चीज़ पर दाखिल। फ़क़ौलुहु, अब यहाँ पे तर्जिया कर रहे हैं इसका, तरकीब कह लीजिए, तरकीब। फ़क़ौलुहु जो मुसन्निफ़ का
کا قول ہے بالجر، جار و مجرور ہے نا، اور یہ شروعات میں دے دیا بالجر و تنوین، تو متعلق کس کا ہے یہ؟ حصل کے ہے۔ تو اس میں کیسے ہے یہ؟ حصل بالجر، اور للاسم بھی جار و مجرور ہے، یہ کس کا متعلق ہے؟ تمیز، کیونکہ مصدر ہے تفعیل۔ تو کیسے ہوا؟ حصل بالجر حصل بالجر تمیزون للاسم، حصل بالجر تمیزون للاسم، ومثال ما دخلہ ذالک، اور اس چیز کی مثال کے جس پہ یہ چیزیں داخل ہوئی ہوں، جر تنوین ندا والی سب، اس کی مثال یہ ہے، مثال یہ ہے۔ کہاں ہے مثال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دو مثالیں ہو گئیں، بالجر سے یہاں پہ مراد چاہے وہ حرف جر سے ہو چاہے اضافت کی وجہ سے ہو، اس مثال میں دونوں ہیں۔ اسم مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے، اللہ مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، دونوں جو مجرور، تو اسم بھی اسم ہے اور اللہ بھی اسم ہے۔ وزید تنوین تمکن، سہین کیا معنی ہے؟ تنوین سہین کے معنی بے معنی اطلب سکوت ما، طلب و کسی طرح کا سکوت، خاموشی طلب کرنا۔ تو یہ سہین میں کیا ہے؟ تنوین تنکیر۔ مسلماتن میں کون سی ہے؟ تنوین مقابلہ۔ کیا کس سے مقابلہ ہے اس کا؟ مسلماتن میں جو تنوین ہے راغب صاحب، اس کا کس سے مقابلہ ہے جو تنوین مقابلہ ہے؟ یہ کہا کہ جب مؤنث سالم ہے نا، جب مذکر سالم کیا ہے؟ مسلمونہ، مسلمونہ میں نون تھا، اس نون کے مقابلے میں ہے یہ، یہاں نہیں ہے نا نون، تو اس کے مقابلے میں یہ تنوین ہے۔ وہینا اذن، ہینا اذن کیا ہے؟ تنوین عوض ہے، لیکن عوض از جملہ، جملے کے بدلے اس میں کہا ہینا اذ کانا قضا، اذ کانا قضا یعنی پورا جملہ جو بھی ہو، تو پورا جملہ حذف ہوا، اس کی جگہ یہ تنوین آ گئی۔ کلن کیا ہے؟ کلن تنوین عوض ہے یہ بھی، لیکن عوض از کلمہ ہے، کلمے کے بدلے تھا، اس میں کلو شیئن، کلو شیئن تھا، شے حذف ہوا ہے، کلمہ کلن ہو گیا۔ وہ جوارن، جوار یون تھا، یا حذف ہوئی جو میں نے طریقہ بتایا کیسے، اس حرف کے بدلے یہ آئی ہے۔ اب اور یہ تو اس کی مثال ہو گئی نا، پہلے کائی کی مثال دے دی، جر کی دے دی، تنوین کی نہیں دی، ندا کی، یہ دیکھ لیجیے، یا رجلو، یا زیدو، یا زیدو، یہ ندا کی مثال دے دی، بالجر والتنوین والندا، وہ ال کی مثال لے لی، الرجلو۔ وہ اور کیا ہے؟ الف لام کا قائم مقام ام سفر، ام سفر، تو سفر اسم ہے، اس پر الف لام میں تعریف یعنی الف میم داخل ہوا ہے۔ وہ انا قمتو میں انا کیا ہے؟ اسم ہے، کیونکہ اس کی طرف کھڑے ہونے کا اسناد دی گئی ہے۔ یہ تمام مثالیں دے دی سب چیز کی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔